Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent, the merciful. آج کے نوجوان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنی بات کو درست انداز میں دوسروں تک پہنچانے سے قاصر ہے. وہ اپنی بات رائٹ وے میں کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہا. یہی وجہ ہے کہ بہت سارے نوجوان A+ گریڈ لینے کے باوجود انٹرویو میں جا کے رہ جاتے ہیں. B اور C گریڈ والے بچے اچھا انٹرویو دیتے ہیں اور جاب کے لیے سلیکٹ بھی ہو جاتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کے نوجوان کو اپنی کمیونیکیشن سکلز کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. آج ہم بات کریں گے ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ افیکٹولی، یعنی آپ اپنی کمیونیکیشن سکل کو کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں. شروع کرتے ہیں ایک چھوٹی سی کہانی سے جو کہ حقیقت پر مبنی ہے، اور آپ نے بھی اکثر اس ویڈیو کلپ کو دیکھا ہوگا. کہتے ہیں کسی علاقے میں شیر بھینسے کے پیچھے لگ جاتا ہے اور بھینسا اس کے ڈر سے، اس کے خوف سے بھاگ رہا ہے. اچانک کیا ہوتا ہے کہ وہ بھینسا جو ہے وہ رکتا ہے اور شیر کی طرف مڑتا ہے، اور شیر یہ محسوس کرتا ہے جیسے یہ بھینسا مجھ پہ حملہ کرنے والا ہے، اور شیر خوف سے اپنی جگہ پہ جم جاتا ہے. اب بھینسا اس کی طرف بڑھتا ہے تو جو سچویشن پہلے ہو رہی تھی، یعنی بھینسا بھاگ رہا تھا اور شیر اس کا پیچھا کر رہا تھا، اب شیر بھاگ رہا ہے اور بھینسا اس کا پیچھا کر رہا ہے. یہ کہانی ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ ڈر سے بھاگنا نہیں بلکہ ڈر کو چیز کرنا شروع کر دیں. جب آپ نے ڈر کو چیز کرنا شروع کر دیا تو آپ کامیابی کی طرف پہلا قدم بڑھانا شروع کر دیں گے. کمیونیکیشن سکل کے حوالے سے بھی یہی بات ہے کہ لوگوں کے ڈر کو، لوگوں کے خوف کو اپنے دماغ سے نکالنا ہوگا، اپنے ذہن سے اس کو دور جھٹکنا ہوگا، دور پھینکنا ہوگا. کیوں؟ فیئر کلز یور ابیلٹیز، فیئر کلز یور کیپیسٹیز، کہ خوف آپ کی صلاحیتوں کو چھین لیتا ہے. جب آپ بے خوف ہو کے بات کریں گے تو یقیناً آپ کی بات میں روانی بھی ہوگی، آپ کی بات کو لوگ سننے کے لیے تیار بھی ہوں گے. اور اگر آپ بات کرنے سے خود گھبرائیں گے تو یقیناً کوئی بھی آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. سو خوف کو نکال دیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک اچھے کمیونیکیٹر بنیں تو پھر خوف کو نکالنا ہوگا. اس خوف کو اپنی گفتگو سے، اپنے ذہن سے، اپنے دل سے دور کرنا ہوگا. ایفیکٹو کمیونیکیشن میں جو سب سے اہم بات ہے دیٹ از کانٹینٹ، یعنی میٹیریل، یعنی مواد. اب جو بات آپ نے کسی سے کرنی ہے، جس ٹاپک پہ آپ نے بولنا ہے، آپ کوشش کریں اس ٹاپک سے ریلیٹڈ اچھا خاصا نالج آپ کے پاس ہونا چاہیے. اور نالج کیسے آئے گا؟ پڑھنے سے آئے گا، سننے سے آئے گا. اس نالج سے ریلیٹڈ بکس پڑھیں، اس نالج سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھیں، تاکہ آپ کے ذہن میں اچھا خاصا میٹیریل جمع ہو جائے، تاکہ جب آپ بولیں تو وہ میٹیریل آپ کی زبان سے روانی کے ساتھ ادا ہوتا چلا جائے. ڈیفینیٹلی جو گفتگو کرنی ہے تو جو آپ کے آڈینس ہیں، جو آپ کو سن رہے ہیں، یعنی جن سے آپ مخاطب ہیں، آپ نے ان کے مطابق بات کرنی ہے. یہی وجہ ہے کہ اسلام کے اندر بھی ہمیں یہی بتایا گیا کہ لوگوں کو ان کے درجوں کے مطابق مخاطب کرو. اگر آپ بچوں سے بات کر رہے ہیں تو آپ کے بچوں کے لیول پہ جانا پڑے گا. اگر آپ ایلیمنٹری اسکول کے بچوں سے بات کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کا لیول ان کے مطابق ہوگا. اگر آپ سیکنڈری اسکول کے بچوں سے بات کر رہے ہیں تو آپ کی جو کمیونیکیشن اسکل ہے اس کے مطابق چینج ہوتی چلی جائے گی. اگر آپ کالج یا یونیورسٹی لیول کے بچوں سے بات کر رہے ہیں تو پھر آپ کو کالج اور یونیورسٹی لیول کے بچوں کے مطابق، ان کے کیلیبر کے مطابق آپ کو بات کرنی ہوگی. تو ڈیفینیٹلی یہ آپ کو کہاں سے طریقہ آئے گا؟ طریقہ یہ کمیونیکیشن سکل آپ کے نالج پہ بیس کرتی ہے، آپ کی اپنی لرننگ پہ بیس کرتی ہے. آپ کی جتنی لرننگ بہتر ہوگی، آپ کی کمیونیکیشن سکل اتنی بہتر ہوتی چلی جائے گی. تیسری اہم بات، ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ، ہاؤ ٹو ڈیلیور، یعنی بات کرنا سیکھیں. بات کرنا سیکھیں، ہر چیز کو سیکھنا پڑتا ہے. بات کو سیکھنے کا طریقہ ہے وہ سب سے پہلے آپ کی اپنی ذات سے شروع ہوگا. یعنی پہلے آپ نے اپنے آپ سے گفتگو کرنی ہے. آپ نے اپنے ذہن میں ایک ترتیب بنانی ہے، ایک ترکیب بنانی ہے الفاظ کی، جو کہ آپ نے دوسروں سے بیان کرنے ہیں. سو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ اپنے دوستوں سے گفتگو کریں. جس ٹاپک پہ آپ نے بات کرنی ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں.
پھر اس کے بعد آپ نے پبلک میں جانا ہے اور پبلک سے بات کرنی ہے۔ اب یہ 3 فیزز آپ کے سامنے آ گئیں، آپ کی انٹرا پرسنل کمیونیکیشن یعنی اپنی ذات کے ساتھ آپ کی گفتگو، اپنے دوستوں کے ساتھ گفتگو اور پھر پبلک کے ساتھ گفتگو، اور یہ تینوں لیول جو ہیں یہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اس لیے آپ کو ان تینوں لیولز میں فرق آنا چاہیے۔ اچھی بات کی جا سکتی ہے، ایفیکٹو بات کی جا سکتی ہے، اور اس کا ایک ہی حل ہے اور وہ ہے پریکٹس۔ بار بار اس چیز کی پریکٹس کریں۔ بہت سارے لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ اپنے گھر میں مرر کے سامنے، شیشے کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور گفتگو کریں، اس سے آپ کو اپنا کانفیڈنس لیول بھی پتہ چل جاتا ہے، آپ کو اپنی باڈی لینگویج بھی پتہ چل جاتی ہے، کیونکہ آپ کی جو گفتگو ہے، آپ کے جو الفاظ ہیں، ان کا اثر تو شاید 33% یا 40% ہوگا، لیکن آپ کی جو باڈی لینگویج ہے اس کا اثر لوگوں پہ 67% یا 60% ہوگا۔ یہ مختلف ریسرچز ہیں جن کے مطابق آپ کی باڈی لینگویج آپ کے الفاظ سے زیادہ کردار ادا کرتی ہے، اور یہ باڈی لینگویج آپ ڈیولپ کر سکتے ہیں، آپ بنا سکتے ہیں اپنے کانفیڈنس لیول کو بہتر کر کے۔ کانفیڈنس ہے یہ جو خود اعتمادی ہے، یہ کیسے آئے گی؟ ایک بات تو آپ کو بتائی کہ آپ جب اپنے ذہن میں الفاظ کو ترتیب دیتے ہیں تو وہ ایک آپ کو پاتھ مل جاتا ہے، ایک ٹریک مل جاتا ہے۔ دوسرا، آپ اپنے گھر میں شیشے کے سامنے گفتگو کریں، پھر اپنے دوستوں کے ساتھ بات کریں، پھر بار بار پریکٹس کریں، بار بار پریکٹس کریں، اور آپ کو اللہ پاک نے جو صلاحیتیں دی ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں، وہ یونیک ہیں، وہ کسی اور کے پاس نہیں ہیں۔ آپ کو اپنی ذات پہ یقین کرنا ہوگا، آپ کو جو اپنی ایبلٹیز ہیں، جو اپنی کیپیسٹیز ہیں، ان کو جان کے تو پھر ان کو اپنے الفاظ میں ان کا اظہار کرنا ضروری ہے، اور وہ آپ کا اظہار آپ کے کانفیڈنس لیول سے، آپ کی باڈی لینگویج سے ہوگا۔ اس لیے اس معاملے میں اپنے آپ کو ایک سیلف ریسپیکٹ کے پیٹرن پہ لے جائیں، ہر شخص آپ کی گفتگو سنے گا بھی۔ اور ایک اور بات یاد رکھیں، جب لوگ آپ کو فیڈ بیک دیں تو ان کو سنیں۔ اچھا لسنر ہی ایک اچھا اسپیکر ہوتا ہے۔ آپ جتنا لوگوں کو سنیں گے اس سے آپ لوگوں کے جذبات کو، ان کی فیلنگز کو سمجھ پائیں گے، اور پھر آپ ان کے مطابق ان کو آگے الفاظ کے ذریعے مطمئن کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں لوگوں کو وہ نہ دو جو تم چاہتے ہو کہ لوگ آپ سے لیں، بلکہ لوگوں کو وہ دیں جو ان کی ضرورت ہے، جو ان کی نیڈ ہے۔ اس لیے لوگوں کو سنیں، ان کو جب سنیں گے تو پھر آپ ان کے سامنے ان کے مسائل کی، ان کے پرابلمس کے سلوشن رکھیں گے، تو پھر ڈیفینیٹلی جب لوگوں کے دل کی بات کریں، لوگوں کے من کی بات کریں تو لوگ آپ کو اچھا ہی جانیں گے۔ یہ وہ سیکرٹ ہے جو بہت سارے اسپیکر نہیں جانتے۔ آخری اور بڑی اہم بات وہ ہے سیکوینس آف دا کانٹینٹ، سیکوینس آف دا ورڈز، سیکوینس آف دا سینٹینسز، الفاظ کی ترتیب۔ آپ جو مواد بیان کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ، جس ٹاپک پہ گفتگو کر رہے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ، آپ اس ٹاپک میں اس ترتیب کو مینٹین رکھیں، آپ ٹاپک میں ترتیب کو مینٹین رکھیں تاکہ لوگ اس بات کو سمجھ پائیں۔ جب آپ انٹرویو کے لیے جائیں تو آپ کے انٹرویو میں یہی پیٹرن ہونا چاہیے، آپ کے پاس الفاظ کا چراغ اچھا ہونا چاہیے، سلیکشن آف ورڈز بڑی اچھی ہونی چاہیے۔ آپ لوگ جب اپنی بات کو بیان کریں تو اتنے اچھے سے بیان کریں کہ آپ بات کا سلوشن دیں، ٹھیک ہے، اور بات کی آپ کے کلیئر ہونا بڑا ضروری ہے، کلیئرٹی، کنسسٹنسی۔ اگر آپ ان باتوں پہ عمل کر لیں تو آپ کی کمیونیکیشن سکل بہت اچھی ہو سکتی ہے، اور یقین کریں اس کے لیے کوئی بہت ہائی فائی ڈگریز کی ضرورت نہیں ہے، جسٹ پریکٹس کی ضرورت ہے۔ تھوڑا سا بکس کو پڑھا کریں، مطالعہ کریں، مطالعہ کرنے سے آپ کے پاس الفاظ کا ذخیرہ آ جائے گا، ووکیبلری بینک جمع ہو جائے گا، اور یہی الفاظ جو ہیں وہ آپ کو کامیاب بنا دیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ ریڈرز آر دی لیڈرز، ریڈرز آر دی لیڈرز۔ اور دنیا میں جتنے لوگوں نے، جتنی قوموں نے ترقی کی ہے، انہوں نے پڑھ کر ہی ترقی کی ہے۔ وہی نازل ہوئی وہ آئی پڑھنے سے ہے۔ ڈیفینیٹلی آپ پڑھیں گے، جیسا پڑھیں گے ویسا بولیں گے، جیسا پڑھیں گے ویسا لکھیں گے۔